آج جس صحابی کا ذکر خیر ہوگا یہ ان کا خاندان یمن سے ان کا تعلق رکھتا ہے، دوس قبیلے سے ہیں یہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ زبانی حدیث ان کے پاس ہے، یعنی سب سے زیادہ انہوں نے حدیث زبانی یاد کی ہیں۔ نام میں بہت اختلاف ہے، جو راجح قول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت کا معنی ہوتا ہے کفر کا زمانہ، جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد شمس آتا ہے، یعنی سورج کا بندہ۔ جاہلیت میں ایسی نام رکھتے تھے، سورج کا بندہ، لات کا بندہ، عزا کا بندہ، یہ بڑے بڑے جو بت ہوتے تھے تو سورج کی بھی پرستش کرتے تھے، تو یہ سورج کا بندہ۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الشمس تھا، اور جب اسلام لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا۔ ایک قول آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کا نام رکھا عبداللہ، زیادہ مشہور یہ ہے کہ ان کا نام آپ علیہ السلام نے جو رکھا وہ عبد الرحمن رکھا، اس لیے اس سے مشہور ہو گیا عبد الرحمن ابن صخر۔ جناب نبی علیہ السلام کی حدیث سے مشہور کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے پسندیدہ نام جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، کہ اس میں بندگی ٹپکتی ہے۔ اور سب سے برا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ناپسندیدہ نام ہے وہ شہنشاہ ہے، شہنشاہ سلامت وہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شہنشاہ کا معنی دیکھیں آپ، ملک الملوک، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب بادشاہوں کا بادشاہ تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ نام وہ کیا ہے؟ وہ نام ہے کہ جس کا نام یہ ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ یہ کون ہے جی؟ بادشاہوں کا بادشاہ گھوم رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے، کون جا رہا ہے جی؟ یہ شہنشاہ سلامت جا رہے ہیں، یہاں سے جا آ رہے ہیں گلی نمبر 4 کھڈا مارکیٹ میں، بادشاہ سلامت، بادشاہوں کا بادشاہ اس علاقے میں گھوم رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کو پسند نام نہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے ترغیب بھی دی ہے کہ نام اچھے رکھیں، ایسا نام رکھیں کہ جس کا مطلب اچھا ہو، اور نام نیک لوگوں کے نام پر رکھیں۔ بعض اوقات انسان کوئی نئی جو ہے نا وہ مووی دیکھ لیتا ہے، اس میں کوئی نام ہوتا ہے، یا کسی ڈرامے کے اندر کسی کا نام ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں بس نام رکھنا ہے تو یہی رکھنا ہے، وہ پرچی بھیجتے بھائی اس کا مطلب بتاؤ، بھائی اس کا مطلب صحابہ میں یہ نام نہیں بس ہمیں مطلب اسی کا چاہیے، بھائی اس نام کا صحابی ہے ہی نہیں تو کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں؟ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا کہ آپ کا نام یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کا نام آج سے کیا ہوگا؟ عبد الرحمن ہوگا۔ تو نام ان کا عبد الرحمن ابن صخر تھا، لیکن نام سے اتنے مشہور نہیں تھے بلکہ کنیت سے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پاس میں نے دیکھا ایک بلی قریب میں تھی، تو میں نے بلی کو اٹھایا، تو بلی کو میں نے اٹھا کر میں نے اس کو جو ہے نا وہ پیار کیا، اور عربی کے اندر ہرہ بلی کو کہتے ہیں، اور ہریرہ چھوٹی سی بلی، اور ضروری معنی نہیں کہ ہر جگہ چھوٹا معنی آئے، پیاری سی بلی اور پسندیدہ بلی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا کہ میں بلی کو پیار کر رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت ابا ہرن، آپ تو بھائی بلی والے ہیں، آپ تو بلی والے ہیں، اور ابو ہریرہ اسی سے پڑ گیا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ بلی کے باپ ہیں، بعض لوگ ترجمہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جی ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی کا باپ، بھائی ایک انسان بلی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا معنی ہے بلی والا، یعنی آپ بلیوں کو پالتے ہیں، بلیوں سے محبت کرتے ہیں، تو آپ بلی والے ہو گئے۔ تو یہ پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا ابو ہریرہ، بلی والا۔ تو یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ جو تقریباً آخر میں اسلام قبول کیا، 3 یا 4 سال، ایک روایت آتی ہے تاریخی کہ 3 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ایک روایت آتی 4 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو یاد کیا۔
اور یہ جب مدینہ طیبہ آئے تھے تو یہ جس وقت آئے نبی علیہ السلام خیبر فتح کرنے کے لیے نکل چکے تھے، غزوہ خیبر کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ مدینہ پاک آئے، جس وقت نبی یہ مدینہ پاک آئے تو مسجد نبوی کے جو امام آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے جن کو نائب بنا کر رکھا تھا، سبا ابن عرفطہ ان کا نام آتا ہے، وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز ان کی پیچھے پڑھی، پہلی رکعت کے اندر سورہ مریم پڑھائی، دوسری رکعت کے اندر سورہ مطففین پڑھائی، تیسرے پارے کی صورت ہے جس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اللہ بد دعا دے رہے ہیں کہ ہلاکت ہو، اور یہ بد دعا کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کانٹے میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے اپنا حق پورا لیتے ہیں، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ صرف کانٹا مراد نہیں، اس میں ہر ایک قسم کے حقوق ہیں کہ جب خاوند اپنا حق بیوی سے طلب کرتا ہے کہ میری پوری خدمت کر، اور جب بیوی کے حقوق کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اور بیوی بھی اگر اس طرح کرتی ہے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، اور اللہ بد دعا دے رہے ہیں کہ تمہارا بیڑا غرق ہو کہ تم اپنا حق تو پورا لیتے ہو اور دوسروں کا جب حق دینے کی باری آتی ہے تو تم ڈنڈی مارتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بد دعا دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ قرآن کریم کی اس آیت اور یہ سورہ مبارکہ سنی، اس نے کہا بھائی یہ تو وہ ازد کی جو سرزمین ہے، ازد قبیلہ ہے، ان کا جو علاقہ ہے اس میں تو ہر ایک آدمی کے دو پیمانے ہیں، دو ترازو ہیں، دو تول ہیں۔ ایک تول وہ ہے کہ جس سے اپنا حق لیتا ہے وہ پورا لیتا ہے، ایک وہ تول ہے جس سے دوسروں کو دیتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ یہ تو پھر جو ہے نا یعنی کہ جو ازد کا قبیلہ ہے وہ تو بچا ہی کوئی نہیں، وہ تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آپ کے لیے بھی، یہ سب کے لیے کہ بھائی انسان اپنا حق جو ہے نا وہ جیسے پورا لیتا ہے تو ایسے ہی کیا ہے دوسروں کا حق بھی کیا کرے، پورا دے۔ میراث میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا، بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا، وارثوں کو محروم کر دیتے ہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے وارث نے کہا تھا کہ یہ ساری زمین کس کو دے دینا؟ مسجد کو دے دینا۔ ایسوں کی وصیت پہلے مسئلہ پوچھے پوری بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جب انسان اگر وصیت کرے کہ یہ میری زمین ساری کی ساری مسجد کو یا مدرسے کو دے دینا تو پہلے تحقیق کر لیں، مسئلہ پوچھ لیں۔ اس لیے کہ جب انسان اگر یہ وصیت کرے کہ میری زمین ساری کی ساری کیا ہے مدرسے میں دے دینا یا کسی ویلفیئر ٹرسٹ کو دے دینا یا کسی مسجد کو دے دینا، اس کی وصیت پورے مال کے تیسرے حصے میں قابل قبول ہوگی، باقی جو 2 حصے ہوں گے ان کے وارثوں کے لیے ہوں گے۔ یہ بڑھاپے میں جب مرنے لگا اب حاجی صاحب بنتا جا رہا ہے، اب یہ جو نا سخاوت کے دریا بہا رہا ہے۔ جب بالکل ٹائٹ تھا اس وقت اس کو اللہ اور اللہ کا گھر یاد نہیں آیا تھا، اب یہ جو ہے نا وہ سخی دربار اور سخی داتا بنتا جا رہا ہے، اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بات اس میں آ رہی ہے کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی پورا لیتا ہے، اور جب دینے کی باری آتی تو پھر ڈنڈیاں مارنا شروع کرتا ہے۔ اللہ فرماتے برباد ہو جائے تمہارا مال کہ تم لوگوں کا حق ضائع کرتے ہو۔ تو خیر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں نے یہ 2 صورتیں سنی تھی، پھر یہ زیادہ نہیں ٹھہرے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے گئے تھے، یہ فوراً وہیں سے کیا ہے خیبر کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس وقت تک ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ مدینہ طیبہ تو لے آئے تھے اپنے ساتھ اپنی والدہ کو، لیکن مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور طلب بہت تھی کہ ماں میری مسلمان ہو جائے۔ مشہور واقعہ آپ بھائیوں نے سنا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فکر مند تھے۔ ایک دفعہ تو ان کی والدہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ کہا، یہ بڑے روئے اور پھر بہت بے چین ہوئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ان کے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں، ایک موقع پر انہوں نے کسی کو کہا تھا اللہ کی قسم جو ایمان والا ہوگا وہ مجھ سے اور میری ماں سے سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ آپ علیہ السلام کی بات
مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ وجہ بیان کی کہ میری والدہ مشرکہ تھی اور میں ان کو دین کی دعوت دیتا تھا، اسلام کی دعوت دیتا تھا، نہیں مانتی تھی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک دن بڑے سخت الفاظ کہے، میں روتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس گیا، آپ علیہ السلام نے روتا ہوا مجھے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ساری بات بتا دی اور عرض کیا اللہ کے رسول میری ماں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری ماں کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرما دے، اس دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری والدہ کے لیے دعا کی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس ہوئے، گھر گئے تو دیکھا کہ والباب مجاف، دروازہ بند ہے، وسمعت خضخضۃ الماء، اور پانی کے گرنے کی آواز آ رہی جیسے کوئی انسان غسل کر رہا ہو۔ تو میں رک گیا، گھر نہیں گیا، دروازہ بند تھا کہ بھائی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، اس لیے میں گھر داخل نہیں ہوا، انتظار کیا۔ اور تھوڑی دیر بعد پھر چونکہ میں نے بجا تو دیا تھا، اس وقت پتہ نہیں تھا، بجانے کے بعد مجھے سارا یہ پتہ چل رہا تھا کہ کوئی پانی گرنے کی آواز ہے کہ والدہ نہا رہی ہوں گی، غسل فرما رہی ہوں گی۔ اب نبی علیہ السلام یہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ آئی باہر، تو انہوں نے جو ہے نا وہ دوپٹہ اوڑا ہوا تھا اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو میں نے اماں سے پوچھا خیریت؟ اماں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی محمد کا غلام بنا دو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے بےتاب اور بے چین اور بے قرار ہوں۔ تو میں خوش ہو گیا اور پھر میں بھاگے بھاگے نبی علیہ السلام کے پاس گیا۔ تو ایک ہوتا ہے غم کے آنسو، میں خوشی کے مارے رو رہا تھا کہ اللہ نے میری ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور پھر میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ اپنے مبارک ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی والدہ ان دونوں کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ جو غلام ہے ابو ہریرہ، اس کی محبت اور اس کی والدہ کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے، اور ایمان والوں کی محبت ان دونوں کے دل میں ڈال دے کہ یہ بھی ایمان والوں سے بہت زیادہ حد درجے کی محبت کریں۔ ماں کے بڑے فرما بردار تھے یہ۔ ایک موقع پر چونکہ یہ جب مدینہ طیبہ آئے تھے، مدینہ پاک جب یہ آئے تھے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر بار سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اب یہ رہتے کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، صفہ میں۔ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے، عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ آج کل یہ جو ہمارے پاکستانی یا دیگر زائرین عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں، مسجد نبوی جب حاضری ہوتی ہے تو وہاں ایک اونچی جگہ ہے، یعنی جب آپ قبلے کی طرف پیٹھ کریں گے اور سامنے آپ کا رخ ہوگا، یعنی قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی، اس کے مقابل میں آپ کا چہرہ ہوگا، تو سیدھے ہاتھ کی طرف نبی علیہ السلام کا روزہ آتا ہے اور اس کے بالکل تھوڑے ہی ساتھ میں اونٹی ہوئی جگہ آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ چبوترا ہے اور ہمارے پاکستانی بھی وہاں فتوے دے رہے ہوتے ہیں بھائی یہی چبوترا، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ لوگ وہاں سوتے بھی ہیں کہ بھائی یہ صحابہ کرام اس چبوترے پہ آرام فرماتے تھے، یہ چبوترا ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو وہ ترکیوں نے جب کام لگایا تھا تو ان کے مزدور یہاں آرام کرنے کے لیے آتے تھے، تو خیر سے یہ وہ مزدوروں کی آرام کی جگہ تھی، تو اس لیے یہ علامت کے طور پر اٹھی ہوئی تھوڑا سا خود انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ بھئی ان مزدوروں نے یہاں مسجد نبوی میں کام کیا ہے، یہ چبوترے والی جگہ نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد نبوی کا ماڈل دیکھیں جو انہوں نے وہاں بنایا ہوا ہے، چبوترا آپ کو بالکل آخر میں ملے گا، تو اس لیے یہ جگہ ہے ہی نہیں، اس لیے تحقیق کر لینی چاہیے، کسی سے پوچھ لے انسان۔ تو صحابہ کرام جن کے گھر بار نہیں تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بعض صحابہ ہر وقت موجود رہتے تھے، یعنی آج کل کے زمانے کے کیا رہائشی طالب علم، ہاسٹل کے طالب علم ہر وقت نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے، تو ان کے لیے چبوترا بنایا ہوا تھا، وہ وہاں بیٹھتے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیثیں یاد کرتے، دین کے مسئلے کا دور کرتے، ایک دوسرے کو دین کا مسئلہ بتاتے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو تقریباً کچھ 60-70 طلبہ تو ہر وقت صحابہ کرام وہاں ہوتے تھے۔ پھر جن کے گھر ہوتے تھے وہ اپنے گھر سے کھجور کے جو شاخ یعنی کہ کھجور کے وہ ہے ڈالیاں ہوتی ہیں، تو وہ لا کر لٹکا دیتے تھے، خوشے، ان خوشوں پر کھجوریں لٹکی بھی ہوتی تھی، تو وہ صفہ چبوترے پر لٹکا دیتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ رہائشی طلبہ کی امداد ہے کہ پھر وہ آپ جب سبق سے فارغ ہوں تو یہیں سے کھجوریں توڑ کر کے کھانا شروع کر دیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں ہوا کرتے تھے، اور کام کاج نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ہر وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تھے، اسی لیے تو 5374 حدیثیں ایک قول کے مطابق انہوں نے زبانی یاد کی تھی۔ تو
ان سے حضرت ابو ہریرہ اپنا فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر یہ جو ہے نا وہ کتان ایک عمدہ قسم کا کپڑا اس سے ناک صاف کر رہے تھے، پھر اپنا پرانا زمانہ یاد کیا اور فرمایا کیا کہنے ابو ہریرہ کہ آج اتنے عمدہ قسم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب ابو ہریرہ بھوک کے مارے نڈھال ہوتا تھا، اور یہ جو مسجد نبوی کا ممبر ہے اور امی عائشہ کا گھر ہے، ان دونوں کے درمیان بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی کا دورہ ہے، وہ میرے پاس آتے تھے، میرے قریب بیٹھتے تھے اور ہوا وغیرہ کے لیے پھونک مارتے تھے، دم وغیرہ کیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ہو گیا۔ حقیقت میں مجھے مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ تو ایک دفعہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، بھوک سخت تھی لیکن اظہار نہیں کرتا تھا کھلا الفاظوں میں کہ اللہ کے نام دے دو، کچھ ایسا نہیں کیا کرتا تھا، یہ سسٹم وہاں نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا انداز اپناتے تھے کہ سامنے والا سمجھ جائے۔ بھوک بہت زیادہ سخت تھی، بھوک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے بھائی۔ تو حضرت ابو بکر آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ جی دین کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور وہ مسئلہ پوچھنے لگے تاکہ وہ میری کنڈیشن کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ بھوک سے نڈال ہیں، یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے، وہاں کچھ کھلا دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا لیکن آگے چلے گئے۔ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر آئے، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی بتا دیا، لیکن انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ بھوک سے نڈال، لیکن میرے اپنے گھر میں کچھ نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ السلام نے دیکھا، مسکرا دیے کہ آؤ ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، سمجھ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گھر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، پوچھا کہ کچھ ہے، کہا جی ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا ہے، اس میں دودھ ہے۔ اب ظاہر بات ہے صرف یہ تو نہیں تھے نا بھوک سے نڈال، اصحاب الصفہ جو نبی علیہ السلام کے 60-70 صحابہ جو آلریڈی ہر وقت موجود ہوتے وہ بھی تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ ان کو بلا لاؤ، ان کو دودھ پلانا ہے۔ اب ابو ہریرہ اپنے بارے میں فرماتے، دیکھیں صحابہ صاف تھے، یہ بالکل واضح بات، کہتے مجھے بہت عجیب لگا کہ بھئی میں بھوک سے نڈال ہوں، یہ ایک پیالہ ان 70 کو کیا پورا ہوگا، یہ مجھے ہی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی خواہش پر اللہ کے رسول کا حکم وہ اسے اوپر رکھا، اپنی خواہش قربان کر دی کہ نبی نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے بھائی۔ اب گئے، کہا چلو بھائی اللہ کے نبی نے بلایا، آج دودھ پالٹی ہے۔ اب دودھ پالٹی کے لیے آ گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پلانا شروع کرو۔ اب پلا رہا ہوں 70 کو پلا دیا۔ اب دیکھا تو دودھ اتنا ہی ہے جتنا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام مسکرا دیے کہ نہیں، وہ اشاروں میں بتا رہے ابو ہریرہ تم ڈر رہے تھے، دیکھو اللہ نے اتنا ہی رکھا، اس میں برکت دے دی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آپ پئیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اور پیو، پھر اور پیا، پھر فرمایا اور پیو اور پیا۔ چوتھی دفعہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی گنجائش نہیں ہے، جسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں بس یہاں تک آ گیا ہوں، اب تو سانس بھی نہیں لے سکتا، اتنا آ گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ اب نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کا بچا ہوا پیا۔ یہ کتنا زبردست اسلام ہے ہمارا۔ آج کل ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے زیادہ کیا جاتے ہیں، اپنے غریب بھائی کے منہ کا بچا ہوا پانی نہیں پیتے ہیں۔ خیر وہ حدیث نہیں ہے، اسے حدیث کو نہ بیان کیا کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا بچا ہوا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن مومن کا اعزاز ہے کہ مومن کا بچا ہوا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ باعث عزت ہے کہ کس نے پیا، بھائی میرے مسلمان کلمے والے بھائی نے پیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابی کا بچا ہوا پیا۔ یہ مجھے آپ کو بتانے کے لیے کہ بڑی شخصیت وہ ہوتی ہے جس میں تواضع ہوتی ہے، اور انسان ہی ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اکڑتا تو مردہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا، اس میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عزت بھی ہے کہ اللہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کا بچا ہوا میرا نبی پیتا ہے۔ اگر اس زمانے میں بھی کوئی نبی کے صحابہ پر بھونکے گا، وہ کتنا بھی بڑا پگڑی والا ہو جائے، کتنے بھی بڑے دستار والا ہو جائے، جو نبی کے صحابہ پر بھونکے گا وہ دنیا کا سب سے بدترین گوڑ گھٹیا انسان ہے۔ اس لیے تو وہ صحیح کہتے ہیں، کسی مولوی صاحب نے صحیح فرمایا، فرعون کو کوئی برا نہیں کہتا،
کسی نے بھی نہیں کہا فرعون کو برا کرنا کہنا. اور اسی طرح حامان شداد ان کو کوئی برا نہیں کہتا. برا کہتا ہے تو نبی کے صحابہ کو کوئی برا کہتا ہے, ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہے. اور وہ بدبخت ہے کہ جو ہم سے زکاتیں لیتے ہیں اور ہے پرلے درجے کے نبی کے صحابہ کے دشمن. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بھائی غیر غیر ہوتا ہے, اپنا اپنا ہوتا ہے, غیر کو غیر رکھیں, اپنے کو اپنے رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بچا ہوا پیا. یہی فرماتے ہیں جو میں آگے بات جو میں نے عرض کیا کہ یہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے. نبی ایک موقع ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, آپ علیہ السلام کے پاس کھجوریں آئیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اصحاب صفہ آ جاؤ, کھجوریں آئی ہیں اور اب کھانا شروع کر دیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک کے بجائے 2 لینے لگے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا میں 2 لے رہا ہوں, تم بھی 2 لو, یہ انصاف ہے. ورنہ میرے جیسا ہوگا بھائی جائے بھاڑ میں جائے, یہ میں تو بس نہ ان الذین نہ ان الذین چمڑا زکاتا کھڑل الذین, بس آؤ میرا پیٹ بھرے, میری دوزخ بھرے, بھاڑ میں جائے, اور میرے پاس مال آئے, بھاڑ میں جائے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں 2 دانے لے رہا ہوں, آپ بھی 2 دانے لیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. یہ نہیں کہ میں 2 لوں آپ 1 لوں, یہ ظلم نہ ہو جائے. ایک تو یہ روایت بھی آتی ہے. اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے لیے صرف 2 کھجوریں, اس پر پانی پی لو, آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی ہے. یہ طلبہ تھے, یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ہمیشہ آزمائشوں میں ہی رہتا ہے. تو اب تو بڑا کرم ہے اللہ کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جن کی صحیح بخاری لوگ پڑھتے ہیں اور جب تک اسے انسان کمپلیٹ پڑھے نا تو عالم نہیں کہلاتا. ان کے بارے میں آتا ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں کسی دوسرے ملک میں ہوتا تھا, کسی دوسرے شہر میں ہوتا تھا, میری والدہ پیسے تو بھیجتی تھی, کبھی کبھی پیسے آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی. کبھی ایسی نوبت آتی کہ میں جنگل کی گھاس کھاتا تھا, پتے کھاتا تھا, لیکن علم دین سے میں نے پیٹھ نہیں پھیری کہ نہیں بھائی علم تو میں نے حاصل کرنا ہے نبی علیہ السلام والا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 ہر ایک اٹھائے کھجوریں دانے اور اس پر پانی پی لے. تو میں نے 2 اٹھائیں ایسے کہ ایک میں نے اپنے پاس رکھ لی اور ایک کھانے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھنے لگے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایک کو سائڈ پر کیوں رکھا, ایک کھا رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی میری والدہ بھی بھوکی ہے, اس لیے میں اپنا حصہ کیا ہے میں ایک طرف کر رہا ہوں, آدھا کھا رہا ہوں, آدھا والدہ کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں جو کھجور کے دانے ہیں وہ آپ لے لے, میں آپ کی والدہ کے لیے اور دے دیتا ہوں. یہ فرما بردار اولاد ہوتی ہے کہ جنہیں اپنے ساتھ اپنی ماں کا بھی غم ہے کہ میری ماں بھوکی ہوگی. آج کتنے بد نصیب ایسے ہیں کہ خود تو دبا دبا کر کھا رہے ہیں لیکن ماں کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, والد کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ماں لاکھ کسی کے ساتھ برا کہے, لاکھ برا کرے, والد لاکھ برا کرے, میں نے پہلے عرض کیا میں اپنے ذمے کا حق جو ہے جو میرے ذمے میں وہ ادا کروں. میری والدہ جو کچھ بھی کرے, والد صاحب جو کچھ بھی کرے, بعض اوقات تو نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی اولادیں کیا ہے اتنی سنگین نوعیت کی ہوتی کہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کے لیے کیا, آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دے دوں گا. اور تب تو دیکھیں یہ ماں کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کو محدثوں کا, حدیث بیان کرنے والوں کا سردار بنا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی, ان کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ نبی کے صحابہ کے واقعات سننے اور اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.